وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد والے۔ عزیزان محترم، مشہور و معروف حدیث آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ 13 سال تک آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی، اور اس 13 سالہ تبلیغی زندگی میں کبھی آپ کے سامنے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی سر پر کوڑا ڈالا گیا، کبھی جسم پر پتھر مارے گئے، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا۔ اور 13 سالہ تبلیغی زندگی مکے کی گزارنے کے بعد حضور سرور کائنات مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور یہاں آپ کا 10 سال قیام رہا۔ اور 10 سالہ تبلیغی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد جب حضور اس دنیا سے جا رہے تھے تو اسلام تو مکمل ہو چکا تھا۔ 23 سالہ تبلیغی زندگی مکمل کرنے کے بعد جب حضور کے جانے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی طرف سے ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اے حضور، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے، ہم تاریکی میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں تک پہنچا دیا، ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور اس سلسلے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ان زحمتوں کا کوئی صلہ قیمت ادا کر دی جائے، لہذا آپ کو جو چاہیے لے لیجیے، ہم آپ کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی زحمتوں کی قیمت۔ ہم جاگیردار ہیں، جاگیر دینے کے لیے تیار ہیں، ہم زمیندار ہیں، زمین دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مالدار ہیں، روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جو دل چاہے، جو آپ کی ضرورت ہو، وہ سب کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور جبریل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے، اور انہوں نے حضور سرور کائنات سے آنے کے بعد یہ آیت پہنچائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو اجرت دینا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کے طور پر نہ جاگیر چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ روپیہ چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ ہیرے چاہیے، نہ جواہرات چاہیے۔ اگر تم قیمت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کا برتاؤ کرنا۔ میں کہوں گا اے حضور، موقع اچھا ہے، تمام جناب ختیجہ کی ساری دولت تبلیغ اسلام میں خرچ ہو چکی ہے۔ آپ کی اولاد بھی ہے، جناب فاطمہ ہے، ان کی اولاد ہے، وہ ساری دولت اگر باقی ہوتی تو اولاد فاطمہ کے کام آتی، وہ سب تو تبلیغ اسلام میں خرچ ہو چکی ہے۔ اب یہ جاگیر دینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اب یہ مال دینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اب یہ سونا چاندی دینا چاہتے ہیں لے لیجئے، ہیرے جواہرات دینا چاہتے ہیں، اجر رسالت کے طور پر اسے قبول کر لیجئے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور کا جواب یہ آئے گا کہ میں رسول بن کر صرف امیروں کے لیے نہیں آیا ہوں، دولت مندوں کا رسول بن کر نہیں آیا ہوں، جاگیرداروں کا رسول بن کر نہیں آیا ہوں۔ اگر میں امیروں کا رسول بن کر آیا ہوتا، جاگیرداروں کا رسول بن کر آیا ہوتا تو میں جاگیر قبول کر لیتا، زمینیں قبول کر لیتا، روپیہ پیسہ قبول کر لیتا، دولت قبول کر لیتا۔ لیکن امیر تو وہ دولت دے دیتے اجر رسالت، لیکن جو بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، جو بالکل ہی فقیروں کی طرح زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اجر رسالت کس طرح سے ادا کریں گے؟ لہذا اجر رسالت کے طور پر وہ چیز مانگی گئی ہے کہ اگر امیر دینا چاہے تو وہ بھی ادا کر دے، اور غریب و فقیر دینا چاہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں پر واجب قرار دیا۔ اب کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اجر رسالت کو ادا نہ کیا جائے۔
محبت اہل بیت کی قیمت کیا ہے، محبت اہل بیت کی عظمت کیا ہے، محبت اہل بیت کی عزت کیا ہے، وہ بلندی کیا ہے، اسے دنیا کا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر ہمارے گھروں کے بچے جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت کی قیمت کیا ہے. ہمارے گھروں کے بچے جانتے ہیں کہ یہی محبت اہل بیت ہماری پہچان ہے، یہی محبت اہل بیت ہماری بلندی ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا معیار ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا وقار ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا دین ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا مذہب ہے، یہی محبت اہل بیت ہماری شریعت ہے، یہی محبت اہل بیت قرآن ہے، یہی محبت اہل بیت توریت ہے، یہی محبت اہل بیت زبور ہے، یہی محبت اہل بیت انجیل ہے، یہی محبت اہل بیت نبوت ہے، یہی محبت اہل بیت رسالت ہے، یہی محبت اہل بیت امامت ہے. ارے یہی محبت اہل بیت قبض روح کے وقت سہولت کا سبب ہے. یہی اہل بیت کی محبت ہے جو قبر کے اندر تاریکیوں میں روشن چراغ ہے. یہی اہل بیت کی محبت منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب ہے. یہی محبت اہل بیت برزخ کے طویل ترین راستوں پر بہترین دوست اور ساتھی ہے. یہی محبت اہل بیت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے. یہی محبت اہل بیت دروازہ جنت کی کنجی ہے. یہی محبت اہل بیت کوثر کا جام ہے. یہی اہل بیت کی محبت حوروں کا مہر ہے. یہی محبت اہل بیت غدیر کا جام ہے. یہی محبت اہل بیت کرب و بلا ہے. اسی محبت کا نام لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اسی محبت کا نام لے کر دنیا سے جانے کی تمنا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں توجہ چاہتا ہوں اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی میرے سامنے ہیں موجود، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہیں تو اہل بیت کی محبت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مگر آج اس مجلس میں تمام علی سے محبت کرنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اے علی سے محبت کرنے والوں، علی سے محبت کرنا ضروری ہے، واجب ہے. کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ مولا کی محبت نہ ہو. مگر اے علی سے محبت کرنے والوں، اظہار محبت علی کرنے سے پہلے فلسفہ محبت ضرور پڑھ لینا. فلسفہ محبت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، ورنہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی. اور اگر فلسفہ محبت آپ پڑھو گے تو فلسفہ محبت کا پہلا سبق یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اظہار محبت سے پہلے اس محبوب کا مزاج پہچان لینا. توجہ چاہتا ہوں. اور اگر مزاج محبوب پہچانے بغیر تم نے محبت کا اظہار کر دیا تو وہ محبت رد ہو جائے گی، وہ محبت قبول نہیں کی جائے گی. میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. 15-20 سال پہلے بھی میں آیا کرتا تھا، بیچ میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا. یہ مجلس میں نے کئی سال خطاب کی ہے. بہت سے دوست ہیں، بہت سے چاہنے والے ہیں بمبئی میں. تو ایک مرتبہ ایک صاحب ہے، صرف مثال ہی ہے، اس کو صحیح نہ سمجھے گا، میں صرف اپنے بات کو بچوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے مثال کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں. کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جن کے دل میں بڑی محبت تھی، وہ میرے پاس اظہار محبت کے لیے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ مولانا آپ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی قدر ہے آپ کی ہم مجلسیں سنتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اسی بیچ میں اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک بوتل نکالی اور بوتل نکالنے کے بعد کہا کہ مولانا یہ باہر سے 5 ہی عدد آئی تھی بڑی مشکل سے، اور بڑے VIP لوگوں کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھی تھی. ایک فلاں صاحب آئے تھے، MP صاحب تھے، ان کو ہم نے پیش کی، اور ایک فلاں MLA صاحب کو دے دی، اور ایک فلاں صاحب کو دے دی، اور ایک فلاں صاحب. ایک ہی آخر میں بچی تھی کہ کوئی VIP مہمان آئیں گے، آپ سے اچھا VIP مہمان جس کی ہمارے دل میں محبت بھی، آپ سے ہم دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا حضور ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور تحفہ بھی لے کر آئیں، اسے قبول کر لیجئے. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اس کی محبت کو قبول کر لوں اور اس کے تحفے کو قبول کر لوں تو کل کے بعد میں آپ مجھے کبھی ممبر پہ بیٹھنا گوارا کریں گے؟ اگر میں کہیں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں تو آپ پیچھے سے گھسیٹ لیں گے کہ مولانا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں. نہ ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور نہ مصلی پر. اور آپ کہیں گے مولانا ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں آپ، اور ان سے تحفے بھی، اور کیسے تحفے قبول کرتے ہیں.
لہذا میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں سے بوتل لے کے پھوڑ دی. کیا کمبخت میں ہی رہ گیا تھا یہ دینے کے لیے؟ بھاگو یہاں سے، آئندہ کبھی میرے پاس محبت کے اظہار کے لیے نہ آنا. میں نے اسے نکال دیا، بھگا دیا، دوڑا دیا. کچھ ہی دیر گزری تھی، توجہ چاہتا ہوں، کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک بڑے میاں آئے بزرگ، بولے مولانا برسوں سے آپ کی مجلسیں سنتے ہیں، بڑی محبت ہے آپ کی، بڑی محبت ہے ہمارے دل میں آپ کی، بڑی قدر ہے آپ کی. مولانا ہمارے باپ دادا کبھی عربی فارسی پڑھنے والے رہے ہوں گے، گھر کے اندر یہ ایک عربی کی کتاب رکھی ہوئی تھی، بوسیدہ ہو چکی ہے، دیمک کھا جائے گی، آپ کے کام آ جائے گی، اسے لے لیجئے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بھائی یہی تحفہ مل سکتا تھا آپ کے لیے، اچھا یہ تحفہ لے کر آئے ہیں. اب میرے دوستوں بتاؤ، اگر جدید ایڈیشن بازار میں چھپ کے آ چکا ہو اس کتاب کا اور وہ میرے پاس موجود بھی ہو، تو کیا میں اس کی پرانی کتاب جو یہ تحفہ لے کر آئی واپس کر دوں؟ نہیں. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی محبت کو بھی قبول کروں اور اس کی بوسیدہ پرانی کتاب کو بھی قبول کروں. تحفہ جو لے کر آیا اس سے میں نے قبول کر لیا، بوسہ بھی دیا، پیشانی کو بھی لگایا، اس کو سینے سے لگا کے اس کی محبت کو بھی قبول کر لیا، تحفے کو بھی قبول کر لیا. اب بتائیے دونوں میں فرق کیا رہا؟ توجہ چاہتا ہوں، دونوں میں فرق کیا؟ ایک کی محبت کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی محبت کو رد کر کے بھگا دیا گیا. بتاؤ یہ دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ پہلے والے نے بھی محبت کا اظہار کیا اور دل کی گہرائیوں سے کیا، اور دوسرے والے نے بھی محبت کا اظہار کیا اور دل کی گہرائیوں سے کیا. فرق یہ ہو گیا، پہلا محبت کرنے والا وہ تھا جو محبت تو کرتا تھا مگر مزاج محبوب نہیں پہچانتا تھا، اور دوسرا محبت کرنے والا وہ تھا کہ جو مزاج محبوب پہچان کر محبت کا اظہار کر رہا تھا. تو میرے نوجوانوں یاد رکھنا، فلسفہ محبت تم سے کہتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنے سے پہلے مزاج محبوب پہچان لینا، ورنہ محبت رد ہو جائے گی، محبت قبول نہیں کی جائے گی. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، مزاج محبوب پہچان کر محبت کا اظہار کرو ورنہ محبت رد ہو جائے گی. اے علی سے محبت کرنے والو، اظہار محبت علی سے پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو ورنہ محبت قبول نہیں ہوگی. اور مزاج محبوب پہچاننا ہے، مزاج مولا کائنات پہچاننا ہے. تو آؤ مولا کی زندگی کے آخری 5 سال میں، وفات پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات نے 25 سال تک گھر کی 4 دیواری میں خاموش زندگی گزاری. 25 سال کے بعد اہل دنیا مولا کے پاس آئے اور کہا مولا تخت خلافت اور حکومت کو قبول کر لیجئے. مولا نے انکار کیا مگر بہت اصرار ہوا تو مولا نے قبول کر لیا. پونے 5 سال مولا زندہ رہے جو حکومت کی آپ نے، اور اس 5 سال کے عرصے میں 3 جنگیں بھی ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. اس 5 سال کے عرصے میں 2 گروہ پیدا ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، مزاج مولا پہچانو اظہار محبت سے پہلے. 5 سال کے عرصے میں 2 گروہ پیدا ہوئے جن کا تعلق مولا کائنات سے تھا. پہلے نہیں تھے، یہ اسی 5 سال میں پیدا ہوئے. ان 5 سالوں میں جو نئے گروہ پیدا ہوئے ان میں پہلے گروہ کا نام ہے نصیری. نصیری اس گروہ کو کہتے ہیں جو مولا کو خدا کہتا ہے. اور اسی 5 سال میں ایک گروہ دوسرا بھی پیدا ہوا جنہیں کہا جاتا خارجی. وہ بھی اسی 5 سال میں پیدا ہوئے جن سے نہروان میں جنگ ہوئی. خارجی وہ ہے جو مسلمان ماننے کو تیار نہیں مولا کو. اب نصیری اور خارجی میں فرق محسوس کرو. خارجی آن کے مولا سے کہتا ہے کہ علی تم مسلمان نہیں ہو. علی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، وہ کہتا نہیں معاذ اللہ، وہ منہ پہ کہتا ہے علی تم کافر ہو کافر. خارجی مسلمان ماننے ہی پہ تیار نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، وہ کہتا نہیں کافر ہو. اس کے برخلاف نصیری ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے یا علی آپ خدا ہو. علی کہتے ہیں میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، توبہ کر. وہ کہتا نہیں تم بندہ خدا نہیں ہو، تم تو خود ہی خدا ہو. وہ خدا کہتا ہے. اب دیکھیے دونوں میں فرق کتنا ہے. یہ رتبے کو بڑھا رہا ہے، وہ رتبے کو گھٹا رہا ہے. دیکھیے افراد تفریق کتنی بڑی بات ہے. وہ رتبے کو بڑھا کے خدا تک پہنچ گیا کہ علی خدا ہو. وہ رتبے کو گھٹاتے گھٹاتے اس منزل پر آ گیا کہ مسلمان ماننے پر تیار نہیں، کہا یا علی تم کافر ہو. اب مزاج مولا کائنات پہچانو. نصیری وہ ہے جو علی سے محبت میں
اتنا دیوانہ ہوا کہ علی کو خدا کہہ دیا، اور خارجی اپنی جہالت کی بنا پر اتنا گرا کہ علی کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں۔ اب مزاج مولا کائنات پہچانو، تاریخ اٹھا کر پڑھو، جب کبھی بھی کوئی نصیری میرے مولا کے پاس آیا اور اس نے کہا یا علی خدا ہو، تو مولا نے کہا توبہ کر، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے منع کیا، کہا نہیں توبہ کر۔ اگر توبہ کی تو علی نے زندہ جانے دیا، اور اگر توبہ نہیں کی تو ایک نصیری کو مولا نے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ تاریخ گواہ ہے، یا تو اس نے توبہ کی تو زندہ گیا، اور توبہ نہیں کی تو نصیری کو مولا نے قتل کر دیا، اپنے چاہنے والے کو قتل کر دیا، خود درجہ بڑھانے والے کو قتل کر دیا، رتبہ بلند کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس کے برخلاف جنگ نہروان میں آئیے، جب جنگ اپنے شباب پر تھی اور علی کی فوج حاوی آ گئی اور مولا کی فوج نے دوڑا کے مارنا شروع کیا، اور خارجی میدان نہروان سے بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر، تو مولا کی فوج نے جو ملا اسے قتل کرنا شروع کیا۔ تو جب بھاگتے ہوئے کو مولا کی فوج نے مارنا شروع کیا تو پیچھے سے علی کی آواز آئی رک جاؤ، تو توجہ چاہتے رک جاؤ، جو جا رہے انہیں زندہ جانے دو۔ سینکڑوں خارجیوں کو مولا نے میدان نہروان سے زندہ جانے دیا۔ اب ذرا فرق تو محسوس کرو، ہاتھ جوڑ کے پوچھو مولا سے، ایک نصیری کو مولا نے قتل کیا اگر توبہ نہیں کی، اور سینکڑوں خارجیوں کو زندہ جانے دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، نصیری آپ کا دوست ہے، خارجی آپ کا دشمن ہے، آپ دشمن کو زندہ جانے دے رہے ہیں اور دوستوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں نہ نصیری کو قتل کر رہا ہوں نہ خارجیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، بلکہ قیامت تک جتنے میرے شیعہ پیدا ہونے والے ہیں ان شیعوں کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں، شیعوں میرا مزاج پہچانو اور فرق محسوس کرو۔ نصیری مجھے چاہتا ہے مگر میرے خدا کو نہیں چاہتا، خارجی میرا دشمن ہے مگر میرے خدا کو تو مانتا ہے۔ علی کا مزاج پہچانو، علی اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دے مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو اے مولا سے محبت کرنے والوں، اظہار محبت سے پہلے فلسفہ محبت کا پڑھنا ضروری ہے۔ فلسفہ محبت کا پہلا سبق، اظہار محبت کرنے سے پہلے مزاج محبوب کو پہچانو ورنہ محبت قبول نہیں ہوگی۔ فلسفہ محبت کا دوسرا سبق، اے علی سے محبت کرنے والوں، فلسفہ محبت کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو محبوب جیسا لہجہ اپنا لو، جو محبوب کی رفتار ہو وہی تمہاری رفتار ہو، جو محبوب کی گفتار ہو وہی تمہاری گفتار ہو، جو محبوب کا لباس ہو وہی تمہارا لباس ہو، جو محبوب کا عمل ہو وہی تمہارا عمل ہو، یہاں تک کہ لہجے سے لہجہ ملا دو تو محبت ہے۔ فلسفہ محبت یہ کہتا ہے محبوب کے لہجے سے لہجہ ملاؤ تو سچی محبت ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کل شاعری کا بڑا شوق ہے، ہر جگہ، بمبئی میں بھی ہے، گاؤں تک میں ہو گیا، شعراء کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اصلی شعراء ہیں، ساتھ میں متشاعر جو وہ ان سے بھی بڑے شعراء ہیں، جو شاعر نہیں ہیں صرف ان کا گلا اچھا ہے وہ بھی شاعر بنے، بلکہ جو اصلی شاعر ہیں ان سے زیادہ بڑے شاعر وہ ہیں جن کا گلا اچھا، گا اچھے لیتے ہیں، ان کی تعریف بھی زیادہ ہے، ان کی حیثیت بھی زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ادب ترقی کرتا ہے چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو، جب ادب ترقی کرتا ہے تو تنقید بھی ترقی کرتی ہے۔
نقاد ترقی کرنے والے اسی ادیبوں کے درمیان سے پیدا ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, انہی ادیبوں کے درمیان سے, شعراء کے درمیان سے نقاد بھی پیدا ہوتے ہیں. نقاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقاد کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا. اگر کسی شاعر نے شعر غلط پڑھ دیا تو درمیان میں ٹوک دیتے ہیں, یہ شعر تمہارا بحر سے گر گیا, یہ لفظ تم نے جو ہے بہت غلط استعمال کیا, آج تک کسی ادیب نے, شاعر نے استعمال ہی نہیں کیا, یہ کہاں سے لے آئے, یہ کس لغت سے لے آئے, یہ محاورہ تم نے بالکل بے محل استعمال کر ڈالا. اجی خطیب تھا, اگر خطابت کرتا ہوتا وہ بھی ڈرتا ہے, اس لیے کہ وہ بیٹھے ہوئے بزرگوار, وہ ٹوک دیں گے. وہ خطیبوں کو ٹوک دیتے ہیں, وہ ذاکروں کو ٹوک دیتے ہیں, وہ شاعروں کو ٹوک دیتے ہیں. یہ لفظ غلط ہے, یہ محاورہ غلط ہے, یہ حرف غلط ہے, وہ ٹوک دیتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ ادب ترقی کرے گا تو تنقید بھی ترقی کرے گی اچھے طرح. اور تنقید کرنے والا ظاہر ہے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, لہذا لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. لہذا ہر ممبر پہ آنے والا ڈرتا ہے یہ بیٹھے ہیں ٹوک دیں گے. ہر شاعر مائک پر آنے کے بعد ڈرتا ہے یہ بیٹھے ہیں یہ ٹوک دیں گے. تو یہ تنقید نقاد جو ہوتے ہیں یہ کافی عمر ہو جانے کے بعد تجربے کار ہوتے ہیں. تو میں ایک ایسے نقاد کو جانتا ہوں جو 80 سال کے ہیں, جنہوں نے نہ جانے کتنے شاعروں کی زبان سنبھال ڈالی, نہ جانے کتنے خطیبوں کی ادب کو سنبھال دیا, محاوروں کی اصلاح کر دی, لفظوں کو سنبھال دیا. 80 سال کے نقاد. توجہ چاہتا ہوں, محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا دو. فلسفہ محبت کا دوسرا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. 80 سال کے بزرگوار جو مشہور تھے پورے شہر میں کہ یہ ہر ایک کو ٹوک دیتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یہ زبان سنبھالتے ہیں, یہ شعروں کو سدھارتے ہیں, یہ خطیبوں کی زبان کو سنبھالتے ہیں. میں نے دیکھا کہ 80 سال کے بزرگوار اپنے 4 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے گھر سے نکلے. وہ بچہ جو تتلائی ہوئی زبان میں بولتا ہے, لے کے نکلے تمام دنیا کی اصلاح کرنے والے 80 سال کے بزرگوار. چلتے چلتے بچے نے کہا دادا بھوت لگی ہے, لوتی کھاؤں گا. اور دادا نے کہا اچھا بیٹا تمہیں بھوت لگی ہے, ابھی دھر چلیں گے تو لوتی تمہیں مل جائے گی. توجہ, دادا نے اسی لہجے میں پوتے کے تتلائی ہوئی زبان میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا دھل کیا ہوتا ہے, گھر کہو, یہ لوتی کیا ہوتی ہے, روٹی کہو, بھوت کیا ہوتی ہے, بھوک کہو. دادا کو کہنا ساری دنیا کی اصلاح کرتے ہیں. اور جب میں نے پیچھے سے سنا کہ وہ بھی اسی تتلائی ہوئی زبان میں بڑے میاں بولنے لگے تو میں نے جاتے دامن پکڑ لیا. میں نے کہا پوری دنیا کی اصلاح کرتے ہیں, اپنے پوتے کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی ہی زبان خراب کر بیٹھے. توجہ, اپنی زبان خراب کر بیٹھے. انہوں نے بڑے میاں نے بڑے گھور کے مجھے دیکھا, مولانا فلسفہ محبت نہیں پڑھا اسی لیے ٹوک رہے ہو, مولانا فلسفہ محبت نہیں پڑھا اسی لیے ٹوک رہے ہو. اگر فلسفہ محبت پڑھا ہوتا تو مجھے نہ ٹوکتے. میں نے کہا فلسفہ محبت کیا کہتا؟ کہا فلسفہ محبت یہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے لہجے میں گفتگو بھی کرو. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور پر توجہ. محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا دو. فلسفہ محبت کا دوسرا سبق شب معراج. توجہ, شب معراج, شب معراج. نبی جب معراج سے واپس آئے اور مولا سے ملاقات ہوئی تو کیا بولے؟ کہا یا علی معراج میں گیا تھا, خدا مجھ سے بولا, خدا مجھ سے بولا مگر تیرے لہجے میں بولا. میں کہوں گا اے اللہ, آدم کا لہجہ موجود تھا, نوح کا لہجہ موجود تھا, خلیل کا لہجہ موجود تھا, کلیم کا لہجہ موجود تھا, علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ کہا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں گفت. صلوات بر محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بھائی ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کر کے اور مصائب کی طرف آنا چاہوں گا۔ فلسفہ محبت، اور فلسفہ محبت کا پہلا سبق کہ اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو۔ فلسفہ محبت کا دوسرا سبق، جس سے محبت کرتے ہو اس کے لہجے سے لہجہ ملا دو۔ فلسفہ محبت کا سبق ہے کہ مزاج محبوب پہچانو، اور اگر مزاج مولا کائنات پہچاننا ہے تو ہے مولا کے چاہنے والوں، مولا سے محبت کرنے والوں، 19ویں رمضان کی صبح مسجد کوفہ چلو، گلدستہ اذان پر مولا اذان دے رہے ہیں، قاتل مولا کائنات ابن ملجم صحن مسجد میں محو خواب ہے یا اظہار کر رہا ہے۔ مولا نے اذان تمام کی، گلدستہ اذان سے اترے، صحن مسجد میں آئے، ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا، اس کا بازو پکڑ کے ہلایا، ابن ملجم سو رہا، جاگ جا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز پڑھ لے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے مولا کے سامنے، اے آقا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر آپ تو جانتے ہیں یہ آپ کا قاتل ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، زہر میں بجھی بھی تلوار لے کر آیا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ آپ کا آخری رات ہے، مولا آپ کو معلوم ہے یہ آپ کا قاتل ہے، آپ کا دشمن ہے، اسے آپ بازو پکڑ کر نماز صبح کے لیے بیدار کیوں کر رہے ہیں؟ اسے سونے دیجئے۔ مولا پلٹ کے مجھے جواب دیں گے، میں 19ویں رمضان کی صبح کو ابن ملجم کو نماز صبح کے لیے بیدار نہیں کر رہا، بلکہ قیامت تک اپنے شیعوں کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں کہ شیعوں میرا مزاج پہچان لینا۔ جب علی کا مزاج یہ ہے کہ علی جب اپنے دشمن کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی صبح کی نماز قضا ہو جائے، تو اپنے شیعوں کے لیے کیسے گوارا کرے گا کہ صبح کی نماز کے وقت سوتے رہ جائے؟ علی نے قربانیاں دی اسی نماز کو بچانے کے لیے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ اسی نماز کو بچانے کے لیے، اس لیے یزید کی بھرپور طاقت یہ تھی کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، نمازیں ختم ہو جائیں، اذانوں کی آوازوں کو مٹا دیا جائے، اور حسین مدینے سے یہ کہہ کے چلے 28 رجب کو کہ سب کچھ گوارا ہے، نانا کا روضہ چھوڑ دوں گا، ماں کی لہر چھوڑ دوں گا، بھائی کی قبر چھوڑ دوں گا، مگر یزید اسلام مٹ جائے، مسجدیں برباد ہو جائیں، آزادوں کی ثنائیں مٹ جائیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بیٹھ جائیں، یہ میں گوارا نہ کروں گا۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے، یزید اور حسین کے درمیان میں جنگ ہوئی، عصر عاشور کو جنگ ختم ہو گئی، مگر دوستو سوچنے کی بات یہ رہ گئی، عصر عاشور کو حسین کا گلا تو کٹ گیا، مگر سوال ایک دوسرا کھڑا ہوا کہ گلا تو کٹ گیا، عباس کے بازو بھی کٹ گئے، علی اکبر کا سینہ بھی چھلنی ہو گیا، مگر اس جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون؟ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری بات کہ کربلا کے میدان میں صبح عاشور کو حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا۔ حسین نے ایک عجیب و غریب 10 محرم سن 61 ہجری کو قربانی پیش کی، اور یہ عجیب و غریب قربانی پیش کرنے کے بعد سر کو اور یزید کو قیامت تک کے لیے شکست دے دی۔ وہ عجیب و غریب قربانی کیا تھی جو حسین نے 10 محرم سن 61 ہجری کو ادا کی؟ اسی کی یادگار بنانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو جو حسین نے عجیب و غریب قربانی پیش کی، اس عجیب و غریب قربانی کا عجیب و غریب پہلو یہ تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد اپنے دوستوں کی پیری کو جوانی سے بدلا، عزیزوں کی شجاعت کو وفا بنایا، نوجوانوں کے جوش کو عبادت میں ڈالا، بچوں کی ضد کو رضا الہی کا پابند بنایا، بھوک اور پیاس کو صبر بنایا، کمزوروں کو شیر مرد میدہ بنایا، بیمار کو میر کارواں بنایا، عورتوں کو پردہ دار امت قرار دیا، اور شکست کو فتح اور فتح کو شکست سے بدل دیا۔ یہی نہیں بلکہ تشہیر کو تبلیغ اور قید خانے کو مرکز شعور آزادی بنا دیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یزید حسین سے بیعت لے کر اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، حسین بیعت ٹھکرا کر اسلام کو بچانا چاہتے تھے۔ کون جیتا اور کون ہارا اسے کربلا کے میدان میں نہ دیکھیے، بلکہ کوفے کے اس بازار میں آئیے
جس میں ابراہیم ابن طلحہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر، لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر، سر برہنہ زینب و ام کلثوم کو دیکھ کر، بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق دیکھ کر، نو کے نیزہ پر سر حسین دیکھ کر، سر علی اکبر نو کے نیزہ پر دیکھ کر بیمار کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے، سب کچھ دیکھ لیا، آپ کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی دیکھیں، پیروں کی بیڑیاں بھی دیکھیں، سر برہنہ شہزادیاں اور فاطمہ کی بیٹیوں کو بھی دیکھ لیا، مگر مولا یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں جیتا کون اور ہارا کون؟ وہ سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے ابراہیم ابن طلحہ نے اپنے بیمار امام سے پوچھا مولا کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ ابراہیم کا سوال خود اس بات کو دلالت کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک قتل و خونریزی فتح و شکست کا معیار نہیں، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آقا مقصد کے اعتبار سے کون جیتا۔ آیا یزید اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہوا یا حسین کا انکار ہی رہا؟ جب ہمارا بے کس امام، لاوارثوں کا وارث امام، بیمار امام جواب دیتا ہے تو اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے اے ابراہیم تیرے سوال کا جواب بازار کوفہ میں نہیں جب مسجد کی محرابوں میں ملے گا۔ اگر نماز زندہ ہوں تو حسین جیتے ورنہ یزید جیتا، اگر اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو حسین جیتے ورنہ یزید جیتا، اگر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں تو حسین جیتے ورنہ یزید جیتا۔ میں نے مجلس کو تمام کر دیا مگر حاصل کلام سن لیجئے، بیمار امام نے جن کی آج ولید ملعون نے زہر دے کر شہید کیا ہے، اپنی فتح کا معیار کیا بتایا ہے؟ اپنی فتح کا معیار یہ بتایا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہماری مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوں، ہماری مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آئیں۔ سوچو 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 شیعو سوچو، اگر ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں تو مولا حسین کا دل کیا کہے گا؟ مولا حسین یہی تو کہیں گے جن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا، اسی مسجدوں کو چاہنے والوں نے ویران کر دیا۔ علی اکبر کہیں گے کہ مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوں، اس لیے کلیجے پر نیزے کا پھل چاہا تھا، لیکن ماتم کرنے والوں نے اذانوں کی صداؤں کو دبا دیا۔ سکینہ اور علی اصغر کہیں گے کہ مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوں، اس لیے ننھے سے گلے پر تیر کھایا تھا، ننھے رخساروں پر شمر کے تماچے بھی کھائے تھے۔ میرے عزیزو، جب تک جان میں جان باقی ہے ہمیں عزاداری کے فانوس میں مقصد حسین کو زندہ کرنا ہے۔ اس مقصد حسین کو بچانے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی۔ عزیزان گرامی، آج اس امام کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں جو کربلا کے میدان میں اتنا بیمار تھا کہ بیماری کی وجہ ہی سے زندہ چھوڑا گیا، مگر چند منٹ یا چند گھنٹوں کی بیماری پہچان بن گئی بیمار کربلا کی، ورنہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے۔ بھلا اگر اتنے ہی بیمار تھے کہ ان کا لقب بیمار کربلا پڑ جائے تو اتنا بیمار آدمی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق پہن کر کربلا سے کوفے سے شام تک کیسے چلا جاتا؟ بڑی زحمتیں اٹھائیں عزیزان گرامی۔ میں نے مصائب شروع کرنے جا رہا ہوں مگر آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابھی جب میں باقاعدہ مصائب شروع کروں گا تو آپ چیخیں مار کر روئیں گے، اس لیے کہ شیعوں سے جناب فاطمہ کا کہنا اور یہی ہے، مولا نے کہا تھا جیسے دادی روتی ہے ویسے رو۔ کہا کیسے روتی ہے؟ کہ آپ بآواز بلند ہائے حسین، آوازیں ماشاءاللہ بلند ہو رہی ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ اے عزادارہ نے حسین، میں مصائب شروع کر رہا ہوں، آپ رونے لگے، ابھی اور روئیں گے 2-4 منٹ جب تک میں مصائب پڑھوں گا۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آج کی تاریخ کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں مصائب تمام کروں گا یہ بلند ہوتی بھی آوازیں رک جائیں گی۔ یہ آنکھوں سے آنسو جو آہستہ آہستہ بہ رہے ہیں اس کے بعد جو تیزی کے ساتھ بہنا شروع ہوں گے، لیکن جیسے ہی میرے مصائب رک جائیں گے تو وہ بہتے ہوئے آنسو بھی رک جائیں گے، یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں بھی رک جائیں گی۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آنسو رک کیوں جاتے ہیں اور یہ ہائے حسین کی آوازیں تھم کیوں جاتی ہیں؟ عزیزو، اس کی وجہ صرف ایک ہے،
کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے. ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے. ہم نے اون و محمد کے جنازے اٹھاتے ہوئے حسین کو نہیں دیکھا. ہم نے حسین کو قاسم کے جسم کے ٹکڑے چادر میں جمع کر کے میت قاسم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. عزادارو یہ آوازیں اس لیے رک جاتی ہیں. ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے کہ حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے یا علی کہہ کے جو مرچی کا پھل نکالا ہم نے نہیں دیکھا. عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین نے کیسے اٹھائے ہم نے نہیں دیکھا. حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر شبر کا کند خنجر کیسے چلا ہم نے نہیں دیکھا. نو کے نیزے پر سر حسین بلند ہوا ہم نے نہیں دیکھا. خیمے جلے ہم نے نہیں دیکھے. فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہم نے نہیں دیکھا. ہائے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ وہ شبر کے تماچے وہ نیل گر رخسار ہم نے نہیں دیکھے. علی اصغر کے گلے پر تیر ہم نے نہیں دیکھا. وہ کوفہ اور شام کا بازار وہ تماشائیوں کا مجمع وہ سربرہنہ زینب و ام کلثوم ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے یہ آوازیں رک جاتی ہیں, یہ آنسو رک جاتے ہیں. مگر ہائے ہائے میرا بیمار امام, ہائے میرا بیمار امام جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی آنسو کیسے رک جائیں. جس نے سربرہنہ زینب ام کلثوم کو دیکھا, جس نے علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھا, جس نے سکینہ کا رخسار نیلگوں دیکھے, جس نے سکینہ کے کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھا, جس نے حسین کو علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہوئے دیکھا, جس نے تماشائیوں کا مجمع دیکھا, ایک نونادی کی ندا سنی یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. ہائے وہ یزید کا دربار, ہائے وہ تماشائیوں کا مجمع. وہ بیمار امام اس کی آنکھوں کے آنسو کیسے رک جائے. تاریخ بتاتی ہے جب تک زندہ رہے روتے رہے, جب تک زندہ رہے روتے رہے. کسی نے لا کے پانی دیا تو پانی کو دیکھ کے کہا ہائے یہ وہی تو پانی ہے جو میرے بابا کو نہ مل سکا, ہائے یہ وہی تو پانی ہے جو میرے بھیا علی اصغر کو نہ مل سکا. ہائے میری بہن سکینہ اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی آوازیں بلند کرتی رہی, میری بہن کو پانی نہ ملا. بازار سے گزر رہے ہیں, ایک قصائی بکرا ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے. امام نے روک دیا, بھائی ذبح کرنے جا رہا ہے اسے پانی پلایا. کہا کہ جب تک پانی نہیں پلاتے ہم جانور ذبح ہی نہیں کرتے ہیں. امام بیٹھ کے رونے لگے. ہائے جانور بھی بیاس سے ذبح نہیں کیے جاتے, مگر ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, ہائے میرے بابا کا سوکھا ہوا گلا, ہائے شبر کا خود خنجر. اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پر نالے سے پانی بن کر بہنے لگتے تھے. جناب منہال کی روایت ہے, بس یہ آخری بات سن لیجیے اور پرسہ دیجیے. جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کے پوتے کا عزیزان گرامی منہال گزر رہے ہیں مولا کے گھر کے قریب سے, پر نالے سے کچھ پانی کے قطرے گرے جو منہال کے جسم پر آ گئے. منہال نے سوچا نہ جانے پانی نجس ہے پاک ہے, اس بہانے سے مولا کی زیارت ہو جائے گی, لہذا چل کے دروازے پر دق الباب کیا. امام کی کنیز نے دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا میں منہال ہوں. کیسے آئے؟ کہا مولا سے خدمت میں جا کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آقا یہ پانی جو گرا ہے چھت سے یہ نجس ہے یا پاک ہے. تو وہ رونے لگی, امام کی کنیز رونے لگی. تو جناب منہال نے کہا بی بی رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں پوچھا, میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے. تو وہ چیخیں مار کے رونے لگی. تیسری مرتبہ منہال نے کہا مجھے بھی رونا آ رہا, بتا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اپنا سر چوبے دروازے پر دے مارا اور رو کے کہا منہال اسی بات پر تو رو رہی ہوں, ارے جسے تم پانی کہہ رہے ہو وہ پانی نہیں, تمہارے امام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں جو پانی بن کر بہ رہے ہیں.
کہ مولا کی کنیز مجھے آقا کی خدمت میں پہنچا دے. کنیز نے مولا کی خدمت میں پہنچایا. اوپر جا کے کیا دیکھا کہ ظرف میں پانی رکھا ہوا وضو کے لیے, اور مولا سر جھکا کے رو رہے ہیں, اور زبان پر یہ الفاظ ہے, ہاں یہ وہی پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نہ ملا, ہاں یہ وہی پانی ہے جو کربلا میں بچوں کو نہ ملا, ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا, ہائے وہ میرے بابا کا سوکھا ہوا گلا, ہائے وہ شبر کا خود خنجر کیسے میرے بابا کو ذبح کیا گیا. ایک مرتبہ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا کب تک روئیے گا. مولا نے منہال کو دیکھا, اے منہال اگر کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے وہ بھی بہت روتا ہے, ارے 1-2 پہر میں جس گھر سے 72 جنازے نکلے ہو وہ کیسے آنسو روکے. منہال نے ہاتھوں کو جوڑا, اے آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. مولا نے رخساروں پر تماچے مارے, ارے منہال انصاف نہیں کیا, ارے شہادت میرے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی میراث ہے کہ کوفہ اور شام کا بازار ہو, تماشائیوں کا مجمع ہو, سر پر نامہ بہنے ہو, ایک منادی کی ندا ہو, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, اور تیرا امام مجبور ہاتھوں میں ہاتھ کریا, پیروں میں بیڑیا, گلے میں خاردار توق.